تمہیں اپنی بادشاہت سے حصہ دوں گا، بلکہ اپنی بیٹیاں بھی تمہارے نکاح میں دے دوں گا۔ یہ اتنی بڑی آفر تھی۔ ہمیں تو آج ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویزا لینے کے لیے معاذ اللہ اپنے آپ کو قادیانی بنا لیتے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، وہ ٹھپا لگ جاتا ہے یہ قادیانی ہے گیا باہر صرف ویزا لینے کی۔ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے ہماری لیے۔ شاہ روم نے کہا کہ میں تمہیں اپنی بیٹیاں نکاح میں دیتا ہوں، اپنی سلطنت سے حصہ بھی دیتا ہوں، تم ایسا کرو صرف اور صرف عیسائی ہو جاؤ۔ ان تینوں بھائیوں نے بیک زبان کہا کہ نہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، کبھی بھی ہم توحید سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ سبحان اللہ۔ اب شاہ روم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بڑے بھائی کو پکڑو۔ ایک دیگ گرم کی گئی، اس میں تیل گرم کیا گیا، فرمایا اس کو پکڑ کے اس میں ڈال دو۔ دونوں بھائیوں کے سامنے بڑے بھائی کو پکڑا گیا، اور جیسے ہی کھولتے تیل میں ڈالا گیا اسی وقت وہ ختم ہو گیا، اسی وقت ختم ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا دوسرے دو بھائیوں سے کہ تمہیں اب بھی آفر ہے، عیسائی ہو جاؤ، ورنہ یہ نتیجہ تم دیکھ رہے ہو، یہ نتیجہ دیکھ رہے ہو، ڈالنے کی دیر ہے، تم نے یوں ختم ہو جانا ہے۔ تو دوسرے سے کہا ہاں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ دوسرے کو بھی پکڑا اور ڈالا، اسی وقت ختم۔ جب تیسرے بھائی کی باری آئی تو وہ بڑا خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، اور زہد و تقوی اور پارسائی اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ سپاہیوں نے اسے پکڑا، جب اس کو ڈالنے لگے کھولتے تیل کے اندر تو وزیر کھڑا ہو گیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ اس کی جوانی پر ترس کھا، اس کو معافی دے دے۔ تو ایسا کر، اگر اس کو معافی نہیں دیتا تو کچھ عرصہ کے لیے یہ مجھے دے دے، میں چند دنوں میں تجھے یہ عیسائی بنا کے دکھا دوں۔ بادشاہ نے وزیر کی بات مان لی۔ وزیر نے تیسرے بھائی کو لیا اور اپنے گھر لے گیا، اور اپنی بیٹی سے کہا کہ جیسے بھی کر کے اس کو اپنی محبت میں گرفتار کر کے، اس کو اپنا فریفتہ کر کے، اس کو اپنے عشق میں مبتلا کر کے، جیسے بھی کر کے اس کو عیسائی بناؤ۔ اب ہوا کیا، جب رات کا وقت ہوتا تو وزیر کی بیٹی اس نیک بندے کے کمرے میں آ جاتی، نوجوان کے کمرے میں آ جاتی۔ جب وہ آتی تو کیا دیکھتی کہ وہ ساری رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہتا، اور آنکھ اٹھا کے بھی اس لڑکی کی طرف نہ دیکھتا۔ پہلی رات گزری، اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ دوسری رات گزری، اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تیسری رات گزری، اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 40 راتیں گزر گئیں، اس بندہ مومن نے آنکھ اٹھا تک کہ اس عورت کو نہیں دیکھا۔ وہ وزیر کی بیٹی تھی، وہ بڑی پریشان ہوئی کہ مجھے ایک نظر دیکھنے کے لیے میری رعایا کے لوگ ترستے ہیں، لوگ تو تڑپتے ہیں کہ کاش اس حسینہ کا ایک جلوہ نصیب ہو جائے، کاش اس کو ایک نظر دیکھ لیں۔ مجھے دیکھنے کے لیے میری رعایا کے لوگ ترستے ہیں، اور یہ عجیب بندہ ہے میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ وہ عورت بڑی متاثر ہوئی، اور اس نے پوچھا کہ بتا تو صحیح بھلا تو عاشق کس کا ہے، تو کس کا دیوانہ ہے کہ اتنی حسین عورت تیرے سامنے کھڑی ہے اور تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا؟ تو اس نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، میں مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہوں، میں اس چہرے کا دیوانہ ہوں کہ جس چہرے کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے، میں اس زلفوں کا اسیر ہوں کہ جس زلفوں کی قسمیں رب العالمین قرآن میں کھاتا ہے۔ اب ہوا کیا، مختصراً وہ عورت ایسی متاثر ہوئی کہ اسی وقت اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ رات کا جب وقت آیا اس نے استبل سے 2 گھوڑے نکالے اور راتوں رات نکل گئے، شاہ روم کی سلطنت سے باہر نکل گئے۔ جب یہ کافی آگے نکل گئے تو انہوں نے سنا کہ
ان کے پیچھے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے. یہ بڑے پریشان ہوئے کہ شاید شاہ روم کے جو سپاہی ہیں وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. تھوڑی ہی دیر گزری کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک لشکر پہ چند گھوڑے سوار لوگ آ گئے. جب اس نوجوان کے پاس وہ لوگ آئے تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے دو بھائی کہ جو اس کے نظروں کے سامنے شہید کیے گئے تھے وہ دو بھائی دو گھوڑوں پر سوار ہیں. وہ دو بھائی گھوڑوں پر سوار ہیں اور کافی گھوڑے ان کے پیچھے ہیں. تو بھائی نے پوچھا کہ تمہیں تو میرے سامنے کھولتے تیل میں ڈالا گیا تھا, تم تو مر گئے تھے, تم تو میرے سامنے ختم ہو گئے تھے, یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا ماجرا ہے, حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تو نے یہ دیکھا کہ وہ بدبخت ہمیں کھولتے تیل میں ڈال رہا ہے, اللہ کی قسم حقیقت یہ تھی وہ ہمارے لیے تیل نہیں تھا, وہ تو ہمارے لیے جنت ثابت ہوا. اس نے تیل میں ڈالا, اللہ نے ہمیں جنت میں داخلہ دے دیا. اور فرمایا یہ جو تمہیں لشکر نظر آ رہا ہے یہ عام لوگوں کا لشکر نہیں, اللہ نے ہمارے ساتھ فرشتے بھیجے. اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ جو شہید ہیں ان کو کبھی بھی مردہ نہ کہو, شہید زندہ ہوتے ہیں. یہ جو ہماری زندگی ہے محترم بھائیو, یہ یوں مختصر زندگی ہے, ہماری اصلی زندگی حقیقی زندگی مرنے کے بعد ختم ہونی شروع ہونی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جب انسان